جس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دی گئی، کتاب و سنت کا علم دے دیا گیا، خیر کا علم دے دیا گیا اور علم الہی اسے حاصل ہو گیا، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ایک کوئی انسان کسی کے لیے بھلا سوچے اور ایک ہے کہ اللہ اپنے بندے پر بھلا کرے، تو اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو دنیا اللہ ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں، مانگنے والے کو، نہ مانگنے والے کو، لیکن دین کی تعلیم، دین کا علم اللہ اسے ہی عطا فرماتے ہیں جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا اللہ کے ہاں دھتکار دی گئی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی سب دھتکار دیا گیا ہے، الا ذکر اللہ، دنیا کے اندر اگر کوئی خیر والی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، وما والہ، اور جو اس ذکر کے ساتھ منسلک ہو گیا، اللہ کے ذکر و فکر میں رہا، وہ بھی اس دھتکارنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور فرمایا او عالما او متعلما، یا پھر سیکھنے والا سکھانے والا، عالم یا متعلم سیکھنے والا، فرمائیے اللہ کا ذکر اور جو اللہ کے ذکر سے منسلک ہو گیا، اور عالم اور ایک متعلم، یہ دنیا کے دھتکارنے سے، دنیا کی لعنت سے محفوظ ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4112 نمبر پر، 4 تو یعنی کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس علم کی، علم الہی کی خصوصاً بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر انسان تنہائی میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کا صرف ایک فرمان اپنے سامنے رکھ لے، جو کہ آپ نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی کوئی اپنے باپ کا، کوئی دادا کا، کوئی بھائی کا، کوئی اپنی بیوی کا، کوئی اپنی اولاد کا وارث بنتا ہے، لیکن اس آدمی کی کتنی اچھی قسمت ہے کہ جس کے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آیا۔ تو اس لحاظ سے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت اور انبیاء کے وارث علماء لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت خیر کا علم ہے، خود بھی خیر ہے اور اس سے انسان خیر آگے تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے معلم الخیر والمتعلم فی الاجر سوا، خیر کی، علم الہی کی تعلیم دینے والا اور سیکھنے والا فی الاجر سوا، دونوں اجر میں برابر ہیں۔ ولیس لسائر الناس بعد خیر، ان کے علاوہ ایک معلم اور ایک متعلم، یعنی استاد اور طالب علم جو خیر دین الہی کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ ولیس لسائر الناس بعد خیر، اور ان کے بعد کسی بھی لوگوں میں سے کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، اگر بھلائی ہے تو انہی لوگوں کے پاس ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہاں تک فرماتے اعبدوا عالما او متعلما او مستمعا، تمہاری زندگی میں اگر صبح ہو تو تم یا تو عالم کی حالت میں ہو، او متعلما، یا پھر متعلم سیکھنے والے کی صورت میں ہو، او مستمعا، یا تم خیر کو سننے والے بن جاؤ، ولا تکن الرابعہ فتہلک، اور فرماتے کہ تم چوتھا آدمی نہ بننا۔ دنیا میں خیر والے صرف 3 بندے ہی ہیں، یا عالم جو دین کی تعلیم دینے والا ہے، پھر متعلم جو دین کی تعلیم لینے والا ہے، دین سیکھنے والا ہے، اور فرمایا کہ ولا تکن الرابعہ، تیسرا مستمع جو خیر کو سنتا ہے، یا تو نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی خیر کی مجلس میں آ کر شریک ہو گیا، اس نے سن لیا، تو وہ بھی تیسرا آدمی ہے جو خیر حاصل کرنے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں ولا تکن الرابعہ فتہلک، اور تم چوتھے آدمی نہ بننا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے، وگرنہ ہلاکت یقینی ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کے بڑے فرامین، اہل علم کے بہت سے اقوال ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ علم
اور اہل علم اور علم سیکھنے سکھانے والے ہر لحاظ سے سراپا خیر ہیں، اور اس نعمت کبریٰ پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو ہم اسی لحاظ سے شیخ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ کی کتاب آداب المتعلم والمعلم اس حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام کا جو لب لباب ہے یہی موضوع ہے، آداب المعلم والمتعلم۔ تو ہم اس حوالے سے اس کتاب کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں جو پڑھیں جو سنیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے جو معلم الخیر ہیں، جو لوگوں میں خیر بانٹنے والے ہیں، خیر کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبذۃ یسیرۃ من آداب المتعلمین والمعلمین، مختصر سا بیان سیکھنے والے اور سکھانے والوں کے آداب کے حوالے سے۔ وجہ الخصوص، یہ بات طے شدہ ہے اہل علم پر، خصوصاً اہل علم پر یہ بات ضروری ہے اور طے شدہ ہے ان یجعلوا اساس امرہم فی تعلمہم و تعلیمہم، کہ وہ اپنے معاملے کی بنیاد، یعنی ان کا جو معاملہ سیکھنے اور سکھلانے والا جو معاملہ ہے اس کی بنیاد الاخلاص الکامل، مکمل اخلاص ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، سیکھنے کا سکھانے کا جو بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کی نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اخلاص عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اخلاص کی بنیاد پر ہی اس علم کی برکت خیر انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے سب سے پہلی نصیحت صاحب کتاب یہ کر رہے ہیں کہ علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے اس نیک کام کی جو بنیاد ہے وہ خالص مکمل اخلاص کو بنائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کی بڑی ترغیب دی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یقبل لہ خالصا وابتغی بہ وجہہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے 3140 نمبر پر 3140۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ کوئی ایسا عمل قبول نہیں کرتے، ہاں وہ عمل اللہ قبول کرتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خالص طور پر کیا جائے، وابتغی بہ وجہ، اور صرف اللہ کی رضا چاہی جائے، اللہ کے ذات کو راضی کرنا مقصود ہو، دنیا کی نمود و نمائش نہ ہو، دنیا میں اچھا مقام حاصل کرنا نہ ہو، لوگوں کے سامنے اپنے علم کا اظہار کرنا مقصود نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے لیے خالص ہو۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث کی دنیا میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کا صحیح احادیث کا مجموعہ اکٹھا کیا، تو اس کی ابتدا میں جو حدیث انہوں نے پیش کی وہ نچوڑ ہے پورے علم کا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت پہلی روایت ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کوئی بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا ہے یا بڑے سے بڑا ہے، کوئی بدنی عمل ہے یا مالی عمل ہے یا قولی عمل ہے، کوئی بھی ایسا عمل اس کا انحصار اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، اگر نیت خیر کی ہے تو خیر حاصل ہو جائے گی، اور اگر نیت خیر کی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں رب عمل قصیر تعظمہ النیہ، کتنے ہی عمل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اسے نیت بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ رب عمل قصیر تعظمہ النیہ، کتنے چھوٹے عمل ہوتے ہیں لیکن ان کو نیت بہت بڑا عظیم بنا دیتی ہے۔ اور رب عمل کبیر تقصرہ النیہ، اور کتنے ایسے عمل ہیں جو بڑے بڑے عمل ہیں لیکن نیت میں فساد، نیت کی خرابی کی وجہ سے نیت اس کو چھوٹا سا عمل بناتی ہے، اور بلکہ وہ عمل انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اول من یسعر به نار جہنم ثلاثہ، سب سے پہلے جہنم کی آگ جن کے ذریعے بھڑکائی جائے گی وہ 3 بندے ہیں، ان میں سے ایک عالم بھی ہے جسے لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ، اللہ اپنی نعمتوں سے یاد کرائیں گے، یہ نعمتیں میں نے تم پر کی، تمہیں علم سکھایا، علم دیا، خیر عطا فرمائی، فماذا عملت فیہا، بتاؤ ان نعمتوں پر کیا عمل لے کر آئے ہو؟ تو کہے گا اللہ، فیقول یا رب قرأت القرآن، اللہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا، وعلمتہ فیک، اور میں نے اسے سکھایا تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو، ولکن قرأت القرآن لیقال انک قارئ، تم نے تو قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تمہیں قاری قرآن کہیں، تمہیں کہیں کتنا زبردست عالم دین ہے، کتنا بہترین عالم دین ہے، تو تمہیں فقط قیل، تمہیں کہہ دیا گیا دنیا میں، فأمر به فصحب به علی وجہہ فی نار جہنم، اسے منہ کے بل الٹا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تصور کیجئے، ایک وہ عمل جو جنت میں جانے کا ذریعہ تھا، نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور امام علی بن عمر الدارقطنی، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، فرماتے ہیں طلبنا العلم لغیر اللہ فأبى العلم الا ان يكون للہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے علم کو سیکھا، جب ہم شروع میں ہم نے علم سیکھنا شروع کیا تو ہم نے غیر اللہ کے لیے پڑھنا شروع کیا تھا، نیت یہ تھی کہ بہت بڑے عالم دین بن جائیں گے، لوگ ہماری عزت و توقیر کریں گے، ہمیں سلام کیے جائیں گے، ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ فأبى العلم، تو علم نے ہمارے پاس آنے سے انکار کر دیا، فأبى العلم الا ان يكون للہ، تو علم نے آنے سے انکار کر دیا۔ ہاں علم نے کہا میں تب آؤں گا تمہارے پاس جب تمہارا یہ حصول اللہ کے لیے ہوگا، تو جب نیت اللہ کے لیے کی تو وقت کے بہت بڑے محدث کہلائے، عابد و زاہد بھی کہلائے، محدث بھی کہلائے۔ تو اس لیے اپنے عمل کے اندر اپنی نیت کو خالص کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں اللہ کے ہاں، بلکہ ایسا عمل انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اس خیر والے کام کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لے۔ تو فرماتے ہیں یتعین علی اہل العلم علی وجہ الخصوص، اہل علم پر یہ بات متعین ہوتی ہے، ضروری ہے کہ وہ خصوصاً اپنے پڑھنے پڑھانے کے معاملے کی بنیاد جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا رکھیں، والتقرب الی اللہ، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں، والتقرب الی اللہ بہذه العبادہ، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں اس عبادت کو، یعنی اللہ کے قریب ہو جائیں اس عبادت کے ذریعے، التی ہی اجل العبادات، جو کہ تمام عبادات میں بڑی جلیل القدر عبادت ہے، وہ افضلها، اور عبادت ہے، یعنی یہ پڑھنا، یہ پڑھانا یہ بھی عبادت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اسے آگے سکھاتا ہے، تو اسے بطور عبادت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف اس دین کو سیکھتے تھے یا آگے سکھاتے تھے تو اسے عبادت سمجھ کے سکھاتے تھے، نہ کہ ایک فن کے طور پر یا ایک نوکری کے طور پر، ایک ذریعہ معاش کے طور پر اس عمل کو نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اپنی اس عبادت میں اللہ کے قرب کو مد نظر رکھیں، ہی اجل العبادات، جو عبادات میں سب سے جلیل القدر عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، وہ افضلها، اور سب سے زیادہ افضل عبادت ہے۔
وتستغرق من عمر العبد جوہرہ وصفوہ، اور گزر جاتی ہے جوہرہ وصفوہ، یعنی بندے کی عمر کا سب سے قیمتی حصہ اور سب سے عمدہ حصہ اس کے اندر کھپتا ہے، جو کہ دین کو پڑھنے پڑھانے میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر اسے 40 سال زندگی ملی اور جو اس نے 2 4 10 12 سال دین کے علم حاصل کرنے کو اس نے ان کاموں کے لیے کھپائے ہیں، لگائے ہیں، تو اس کی عمر کا سب سے قیمتی حصہ ہے اور سب سے عمدہ حصہ ہے۔ تو وتستغرق من عمر العبد جوہرہ وصفوہ، اس کی عمر کا سب سے عمدہ اور صاف شفاف جو حصہ ہے وہ اس میں گزرتا ہے۔ وَيَتَفَقَّدُ هَذَا الْأَصْلَ فِي كُلِّ دَقِيقٍ وَجَلِيلٍ مِّنْ أُمُورِهِمْ، اور اہل علم کو یہ بھی چاہیے، اس کا تعلق ان یجعلوا پر ہے، یعنی ان یجعلوا وان یتفقدوا، اور یہ کہ وہ تلاش کریں اس اصل کو، فی کل دقیق و جلیل، ہر چھوٹے بڑے کام میں، ہر چھوٹے بڑے کام میں اس چیز کو تلاش کریں اور اس کا خیال کریں۔ فرمایا کہ وَيَتَفَقَّدُ هَذَا الْأَصْلَ فِي كُلِّ دَقِيقٍ وَجَلِيلٍ، ہر چھوٹے بڑے کام میں اس اصل کو تلاش کریں، اور اس کا جتنے بھی ان کے معاملات ہیں، کوئی چھوٹا معاملہ یا بڑا معاملہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس اصل کو، اس کا خیال رکھیں اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ فَإِن دَرَسُوا، اگر انہوں نے پڑھا، او دارسو یا پڑھایا، او بحثوا یا کوئی تلاش کیا دین کا مسئلہ، او ناظرو یا باہمی مناقشہ کیا، غور و فکر کیا، او اسمعو یا لوگوں کو سنایا، او استمعو یا خود سنا، او جلسو مجلس علم یا وہ کسی علم والی مجلس میں بیٹھے، او نقلوا اقدامہم لمجالس العلم، یا انہوں نے پیدل چل کے علم کی مجلس کی طرف اپنے قدموں پر چل کر گئے، او کتبو یا انہوں نے لکھا، او حفظو یا اس دین کی کوئی چیز یاد کی، او کرروا دروسہم الخاصہ یا انہوں نے دہرایا، کرر یکرر یہ تکرار سے، یا دہرایا اپنے دروس کو، اپنے خاص اسباق کو دہراتے رہے، او راجعوا علیہا یا ان کا مراجعہ کیا، مراجعہ کہتے ہیں سبق کو بار بار دوبارہ اسے دیکھنا، اسے پڑھنا، او علی غیر الکتب الاخری یا اپنے علم کے علاوہ دوسری بھی دینی کتابوں کو پڑھتے رہے، اوشترو کتبن یا انہوں نے کتابیں خریدی، او ما یعین علی العلم یا ہر وہ چیز انہوں نے خریدی جو ان کو علم میں فائدہ دے سکتی تھی، وہ موبائل تھا، وہ لیپ ٹاپ تھا، وہ پینسل تھی، وہ قلم و کرتاس تھا، یا کوئی بھی آلات تعلیم کی انہوں نے خریدے، کتابیں خریدی، کانوا فی ذالک کلہ محتسبین، اور ان تمام کاموں کے اندر ان کا صرف اور صرف اللہ سے اجر و ثواب کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، یعنی پڑھا، پڑھایا، باسوں باسا کیا، باہمی مناقشہ کیا، خود سنا، لوگوں کو سنایا، علم کی مجلس میں چل کر گئے، یا انہوں نے لکھا، یاد کیا، دہراتے رہے، یا کتابوں پر لکھتے رہے، کاپیوں پر لکھتے رہے، جو بھی انہوں نے کیا ہے، کانوا فی ذالک کلہ محتسبین، اگر وہ ان تمام کاموں میں اگر کی اجر کی امید رکھتے ہوئے یہ عمل کریں گے، لیتحققوا بقولہ، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مصداق کو پورا کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، فَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، تو یہ محتسبین ہوتا ہے اجر و ثواب کی امید سے کوئی عمل کرنا، جیسے حدیث میں بھی اس کا تذکر آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان، حالت ایمان میں، واحتسابا اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں بھی یہی معنی ہے، محتسبین اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے انہوں نے جو بھی علم کے لیے وقت کھپایا،
روپیہ پیسہ صرف کیا، محنت کی، دروس کو یاد کیا، اسے آگے پہنچایا، خود لکھا، لوگوں کو لکھوایا، یہ تحققوا بقولہ، تاکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اس مصداق کو ثابت کر سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو چلا اس راستے پر کہ جس راستے میں وہ علم تلاش کر رہا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے اس نے کوئی راستہ اختیار، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ سہل، یہ اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یا یہ سہولت بھی لفظ اسی سے نکلا ہے کہ چیز کی آسانی مل جانا، تو سہل اللہ لہ، اللہ آسان کر دے گا اس کے لیے، بھی اس عمل کی بنا پر، طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ، جانے والا راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ تو یعنی جو طلب علم کے لیے، علم الہی، دینی علوم فنون کے حصول کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، اس راستے میں نکل آتا ہے، اس راستے کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے فرامین کو یاد کرتا ہے، دین الہی کو حاصل کرتا ہے، دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس عمل کے ذریعے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن حصی او معنوی، ہر راستہ جو حصی ہو، محسوس ہوتا ہو، دیکھنے میں نظر آتا ہو، او معنوی، یا مانوی طور پر جو نظر نہیں آنے والا، یعنی علم کے حصول کے لیے وہ کوئی بھی راستہ اپناتا ہے، چاہے چلنے والا راستہ ہو یا گھر بیٹھے اس نے کوئی راستہ نہیں اپنایا بلکہ علم حاصل کرنے کا طریقہ اپنایا ہے، تو یہ مانوی طریقے ہو جائیں گے۔ فکل طریق، ہر راستہ، تو حصین بھی پڑھ سکتے ہیں، طریق کی صفت بنائیں، یا پھر کل کی اگر صفت بنائیں تو حصیون اور معنوی، ہر وہ راستہ حصی ہو یا مانوی ہو، یعنی حصی کا معنی جو محسوس ہو سکتا ہو، جس پر انسان اپنے قدموں پر چل سکتا ہو، اور معنوی یا معنوی سے مراد کہ چل کے تو نہیں گیا، گھر بیٹھے آن لائن اس نے کوئی چیز پڑھ لی، تو یہ معنوی راستہ ہے۔ تو حصی او معنوی یسلکہ الانسان فی سبیل العلم، یعنی ہر وہ راستہ جس پر انسان چلتا ہے علم کے راستے کو، علم کے راستے میں جو بھی وہ راستہ اپناتا ہے، فإنہ داخل فی ھذا الحدیث، تو وہ اس حدیث میں داخل ہے، یعنی جو بظاہر راستہ ہو یا معنوی راستہ ہو، جس راستے کو بھی انسان علم کے حصول کے لیے اپناتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں، اس حدیث میں شامل ہے اور داخل ہے۔ فرماتا ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعیة ووسائلها، کہتے یہ صاحب نیت کو خالص کرنے کے بعد، اس علم کی فضیلت کو جاننے کے بعد، اس کے مقام مرتبے کو جاننے کے بعد، اور اس کے اندر جو خیر ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد یتعین البداءۃ، ضروری ہے کہ انسان اپنے لیے متعین کرے، البداءۃ، ابتدا کرنا، بالاہم فالاہم، جو اہم چیز ہے۔ جب دینی علم کو سیکھنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، گھر سے اس راستے پر چل پڑا ہے، تو اسے چاہیے کہ علوم شرعیہ میں سے، اور علوم شرعیہ کے جو وسائل ہیں ان میں جو سب سے اہم چیز ہے پہلے اس کو اپنائے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی اہم، پھر اس کے بعد جو اہم ہے، پھر اس کے بعد جو اہم ہے، سب سے پہلے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس کو حاصل کرے، اور یہی نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں بات ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذا نحو الیمن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، قال له، تو آپ نے انہیں، قوم من اہل الکتاب، اے معاذ تم جس قوم کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، تم جس قوم کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں،
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تعالی، تو سب سے پہلی چیز جس کی تم نے ان کو دعوت دینی ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یعنی سب سے پہلے جن کی طرف بھیجا جا رہا تھا، جن کی طرف دائی بنا کر دعوت دینے کے لیے حضرت معاذ بن دیکھا کہ ان جن کو سکھانا ہے، جن کو تعلیم دینی ہے، پہلے ان کو دیکھو کہ وہ کس طرح کی ہیں۔ وہ اہل کتاب ہیں تو سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دو۔ تو فرمایا کہ فَلْيَكُنْ اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا اللہ تعالی، سب سے پہلی چیز اول ما تدعوهم جن کی طرف تم دعوت دے رہے ان کو الى ان يوحدوا اللہ تعالی کہ وہ اللہ کی توحید کے اقراری ہو جائیں۔ تو علوم شریعہ کو جاننے سے پہلے علوم شریعہ کی حصول کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہے وہ دیکھنا کہ بنیادی چیز کیا بنتی ہے، پھر اس کے بعد کیا چیز اہم ہے، پھر اس کے بعد کون سی چیز اہم ہے۔ اگر طالب علم اپنی اہم چیز کو نہیں خیال کرتا جو اس کے لیے ضروری ہے تو یہ ایک ناکام طالب علم ہوگا، ایک کامیاب طالب علم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سب سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا کہ میرے لیے کون سی چیز بنیادی ہے، اور وہ تعلیم و تعلم کے لحاظ سے بھی سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ عقائد ہیں، اللہ کی توحید ہے، توحید کی معرفت، اللہ کی معرفت، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، ان سب چیزوں کی معرفت یہ انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کے حوالے سے انسان کو اپنی عقیدے کے بارے میں علم ہونا چاہیے، جو اہل سنت والجماعت کا، اہل السنہ کا، صحابہ تابعین تبع تابعین کا جو طریقہ ہے، جو ان کی سنت ہے، سب سے پہلے اسے جاننا چاہیے۔ تو فرمایا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تعالی، وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ فرمایا فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، اگر وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، توحید کو مان لیتے ہیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، اگر وہ توحید کو مان لیں تو پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات میں۔ تو 5 نمازوں کا وہ کو تسلیم کریں، اسے رکن سمجھیں اور اس کی باقاعدگی کریں اور اس پر کی پابندی کریں۔ فَإِذَا صَلُّوا، اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ تو یہ حدیث ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم و تعلم کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا، دائی اللہ بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، تو ان کو سٹیپ بائی سٹیپ، اہم فل اہم، جو سب سے اہم چیز ہے پہلے اس پر ان کو لاؤ۔ جب وہ سب سے اہم چیز کے اقراری ہو جائیں، اس کا اعتراف کر لیں، اس کو مان لیں، تو پھر ان کے بعد احکامات ہیں۔ تو سب سے پہلے عقائد، ایک طالب علم کو چاہیے کہ اپنا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں پڑھے، اس کے بارے میں بنیادی کتابیں جو ہیں ان کو پڑھے۔ تو ثم بعد يتعين البداءة بالاهم فالاهم، جو اہم چیز ہے یعنی عقیدہ، تو اس کا خیال کرے، اسے پڑھنا شروع کرے۔ اور فرماتے ہیں وتفصیل هذه الجملة كثير معروف، اس جملے کی جو تعریف ہے وہ بڑی واضح ہے، اس جملے کی جو تفصیل ہے وہ بڑی واضح ہے کہ چاہیے کہ انسان سب سے پہلے اہم چیز کو اختیار کرے۔ فرماتے ہیں والطریق التقریبی ان ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل به احسنها واوضحها واكثرها فائدة، اور کہتے ہیں سب سے قریبی جو راستہ ہے انسان علم تک پہنچنے کے لیے، سب سے جو مختصر راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر فن، جس فن کے اندر بھی وہ مصروف ہو رہا ہے، ان کی جو سب سے اچھی اور سب سے واضح اور سب سے زیادہ جو مفید کتاب ہے اس کا انتخاب کرے۔ وَيَجْعَلَ هَذَا الْكِتَابَ
جل ہمہ حفظاً عند الامکان، اور اس کتاب کو اسے چاہیے کہ اس کی مکمل جو کوشش ہو، جب جہاں تک ممکن ہو سکے اسے چاہیے کہ اسے یاد کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ایک کامیاب طالب علم کے لیے یہ بنیادی طور پر نصیحت ہے، اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ہم نے امر واقع میں اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ طالب علم جو ابتدائی کتابیں اگر ان کو اچھی طرح ازبر کر لے، یاد کر لے، تو اس کے لیے باقی اس علم پر، اس فن پر تفصیلات کو پڑھنا، تفصیلات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دینی طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے دیکھے کہ جس فن کو میں سیکھنا چاہتا ہوں اس فن کی، مثلا عقیدہ ہے تو عقیدے میں سب سے مختصر اور جامع کتاب کون سی؟ اگر نحو صرف کا علم سیکھنا ہے، عربی گرامر ہے اس کو سیکھنا ہے، یا قواعد و انشاء کے علوم ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، اگر ان کو سیکھنا ہے تو اس فن کے اندر سب سے بنیادی اور ابتدائی کتاب کون سی ہے؟ جو اس فن میں بنیادی اور ابتدائی کتاب ہے اسے چاہیے کہ وہ کتاب ازبر کر لے، حفظ کر لے۔ وہ اسے ایسے یاد ہونی چاہیے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، کہ انسان بغیر دھیان دیے بھی پڑھ لے۔ اور اس میں سب سے بہترین بات وہ ہے حفظ المتون، یعنی ہر فن میں جو ہمارے اسلاف نے، ائمہ متقدمین نے چھوٹے چھوٹے مختصر متون لکھے ہیں شعروں کی شکل میں، انہیں یاد کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اشعار جو ہیں ان کو یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور وہ جلدی وہ بھولتے بھی نہیں ہیں، یاد بھی جلدی ہوتے ہیں اور بھولتے بھی اتنی جلدی نہیں ہیں۔ تو متون کو یاد کریں، اور یہ سعودیہ میں دیکھا ہے، ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ سعودیہ کے اندر طلباء کو، ابتدائی طلباء کو متون یاد کرائے جاتے ہیں۔ جو بندہ ہر فن پہ ابتدائی کتاب ازبر کر لے گا، یاد کر لے گا، اسے حفظ کر لے گا، تو اس فن کی تفصیلات کو پڑھنا، اس کے فروعیات کو پڑھنا، اس کی مختلف آگے جو شعبے ہیں اس میں جو تفریعات بنتی ہیں، جو اس کے مزید اس میں تفصیلات ہیں، ان کو جاننا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ جب دماغ میں، انسان کے ذہن میں اس کا کوئی خاکہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نقشہ ہی دماغ میں موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی اختلافی اور اس کی فروعیات کیسے وہ جان سکتا ہے؟ تو اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا کہ وَيَجْعَلَ هَذَا الْكِتَابَ جُلَّ هَمِّهِ حِفْظًا عِنْدَ الْإِمْكَانِ، اور اس کتاب، ہر فن کی جو ابتدائی کتاب ہے، جو مفید کتاب ہے، سب سے واضح کتاب ہے، اس کتاب کو مکمل کوشش کر کے اسے جہاں تک ممکن ہو اسے یاد کرنے کی کوشش کرے، اور دراست تقریر، یا اسے بار بار پڑھتا رہے۔ پھر اگر یاد نہیں کر سکتا تو او دراست تقریر، یا اسے بار بار پڑھے، بار بار دہرائے، بحیث تصیر المعانی معقولتاً، تاکہ جو اس کے مفاہیم ہیں، اس کے مطلب ہیں، اسے سمجھ میں آ سکیں، ان کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ جس بات کو آپ بار بار دہرائیں گے تو اس کا یاد کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو علم تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ جاتا بھی ذہن سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہے۔ طالب علم جو کتاب سارا سال بار بار پڑھتا ہے، دہراتا ہے، اسے ازبر کرتا ہے، اس میں مراجعہ کرتا رہتا ہے، تو اسے کتاب یاد رہتی ہے۔ اور یہ اہل علم کا قول بھی ہے کہ آفت العلم النسیان، آفت العلم النسیان، علم کی بیماری، علم کی آفت بھول جانا ہے۔ والمذاکرۃ حیاتہ، اور دہرانا، بار بار پڑھنا، اسے دہرانا، مراجعہ کرنا، یہ اس کی زندگی ہے۔ جو ہمارے مطلب نہیں تھا کہ وہ صرف ایک مرتبہ سنتے رہے ان کو یاد ہوتا، بھولتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ آپس میں مراجعہ کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرتے تھے۔ ایک مجلس میں بیٹھے، ایک نے ایک کو حدیث سنائی، پھر دوسرے نے سنائی، پھر تیسری سنائی، پھر اس نے چوتھی سنا دی، تو اس طرح سے سینکڑوں حدیثیں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سناتے، زبانی سناتے، تو اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا جو اس پختگی تھی وہ اس میں پیدا ہو جاتی۔ تو اس لیے جو کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتا ہے تو وہ ذہن سے جو جب ظہور ہوتا ہے وہ ذہن سے
بھولتا ہے تو بھی آہستہ آہستہ بھولتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے صرف پیپر کی رات پڑھتے ہیں، پیپر کی رات ساری ساری کتاب پڑھ گئے، صبح پیپر کئی بچے تو صبح پیپر شروع ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، اور جو بھولتے نہیں ہیں وہ پیپر دینے کے بعد بھول چکے ہوتے ہیں. پیپر دینے کے بعد نہیں تو ایک دو دن کے بعد بالکل دماغ سے اس کا صفایا ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے جو کتاب طالب علم بار بار پڑھتا ہے، بار بار دہراتا ہے، تو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. اور جو صرف پیپر کی رات پڑھا جائے وہ پھر ہفتے بعد یا اگلے دن یاد نہیں رہتا کہ میں نے کل پیپر کون سا دیا تھا. جس کو یہ یاد نہیں کہ میں نے پیپر کون سا دیا تھا، اس کو کیسے یاد ہو سکتا ہے کہ میں نے لکھا کیا تھا یا میں نے پڑھا کیا تھا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب اسے بار بار پڑھے گا تو بحیث تصیر المعانی معقولہ، تاکہ اس کے تمام احکام، اس کے مسائل جو ہیں اسے سمجھ آ جائیں. فی قلبہ محفوظہ، اور اس کے دل میں ذہن نشین ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں. فی قلبہ محفوظتاً، اس کے دل میں محفوظ ہو جائیں، حفظ ہو جائیں. ثم لا یزال یکررہ، پھر ہمیشہ اسے بار بار پڑھتا رہے، ویعیدہ، اور دہراتا، اعادہ کرتا رہے، دہراتا رہے، حتی یتقنہ، حتیٰ کہ اس کے ذہن میں پکا ہو جائے. اتقن یتقن، اتقان کا معنی ہوتا ہے پختہ کر لینا، مضبوط کرنا. جیسے اگر جرح تعدیل کی کتابیں پڑھیں تو انہوں نے بھی محدثین کسی محدث کے بارے میں یہ لفظ بولتے کہ حافظ متقن، وہ بڑا پکا حافظ تھا، بڑا پختہ حافظ تھا. تو یتقنہ حتی یتقنہ، حتیٰ کہ اس میں اسے پختہ کر لے، اپنے ذہن نشین مضبوط کر لے. اتقانا طیبا، اچھا، اچھی طرح مضبوط کرنا. وبعد ذلك ينتقل الى الكتب المبسوطة في هذا الفن، اور اس کے بعد جب وہ ابتدائی کتابیں پڑھ لے، ہر فن کی ابتدائی کتابیں یاد کر لے، وبعد ذلك، پھر اس کے بعد ينتقل، وہ منتقل ہو، پھر وہ پلٹے الى الكتب المبسوطة في هذا الفن، جو اس فن کے اندر کتابیں بڑی تفصیل سے لکھی گئی ہیں. المبسوطہ یہ بساط سے ہے، بساط بصیر سے ہے، جیسے الباسط تو اللہ کے ناموں میں سے ہے، فراخی کرنے والا، کھولنے والا، رزق کو کھولنے والا. یعنی وہ کتابیں المبسوط آتی فی هذا الفن، جو اس فن کے اندر بڑی واضح طور پر اور بڑی تفصیل سے لکھی گئی ہیں. لِتَكُونَ كَالشَّرْحِ لَهُ، تاکہ یہ کتابیں اس طالب علم کے لیے كَالشَّرْحِ لَهُ، اس کی شرح بن جائیں. جو اس نے مختصر یاد کیا تھا، اس فن کا ایک خاکہ پڑھا تھا، تو اس خاکے کے لیے یہ جو تفصیلی کتابیں ہیں اس کی شرح بن سکیں. لِتَكُونَ كَالشَّرْحِ لَهُ، تاکہ یہ کتابیں اس کے لیے شرح کا کام کریں. وَيَكُونُ كِتَابُهُ الَّذِي اهْتَمَّ بِهِ ذَلِكَ الْاهْتِمَامَ، اور ہو جائے گی وہ کتاب جس کا اس نے اہتمام کیا تھا، اس طرح اچھا اور مضبوطی سے اس نے اہتمام کر کے اسے یاد کیا تھا، ہو جائے گی وہ کتاب اساساً لہا، ان کتابوں کے لیے ایک بنیاد بن جائے گی، وہ اصلاً، اور ایک اصل بن جائے گی، تتفرع منہ عنہ، جس سے دیگر مسائل متفرع ہوں گے. یعنی جیسے تتفرع یہ اصلاً تنے کو بھی کہتے ہیں، نہیں ایسا تنا بن جائے گی وہ کتاب کہ جس کی آگے مختلف شاخیں بن جائیں گی. تو جب انسان کسی کتاب کو اچھی طرح یاد کر لے گا، پھر اس فن پر تفصیل سے پڑھے گا، تو کتابیں اس کے لیے بڑی خیر و برکت کا ذریعہ، اور اس کے لیے اس فن کی تفصیلات اور شرح بن جائیں گی. اور گویا کہ اس فن کے اندر جو اس نے خاکہ تیار کیا تھا اپنے ذہن میں، اس کی یہ تفصیل بن جائے گی، اور اس کی تفصیلات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح اس کے بعد امام عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آداب المعلم. پہلے تو ہم نے مجموعی طور پر اس فن کے حوالے سے، اس فن کی خیر و برکت کے حوالے سے پڑھا. تو اب وہ معلم کے آداب، ایک استاد کے، ایک معلم کے جو آداب ہیں، جو پڑھانے والا ہے، علم سکھلانے والا ہے، اس کے کیا آداب ہونے چاہیے اور کن آداب کا انہیں لحاظ کرنا چاہیے، اس حوالے سے صاحب کتاب شروع کر رہے ہیں. آداب المعلمی، استاذ کے آداب، معلم کے استاد آداب. آداب یہ ادب ان کی جمع ہے. ادب کہتے ہیں کسی چیز کی کو
تربیت کرنا، سمجھانا، سلجھانا کسی چیز کو. تو کیا فرماتے ہیں وَعَلَى الْمُعَلِّمِ أَن يَنظُرَ إِلَى ذِهْنِ الْمُتَعَلِّمِ. سب سے پہلی چیز جو ایک استاذ پر واجب ہے، ضروری ہے، یہ ہے کہ أن ينظر إلى ذهن المتعلم، کہ وہ پڑھنے والے، سیکھنے والے طالب علم، جسے متعلم کہتے ہیں، سیکھنے والے کے ذہن کو دیکھے. وقوت استعدادہ او ضعفہ، اور اس کی جو یاد کرنے کی یا علم کو حاصل کرنے کی جو استعداد اور قوت ہے اس کو دیکھے. کس بچے کے اندر کہاں تک طاقت ہے بات کو سمجھنے کی، اس کے ذہن کا مستوی لیول کتنا ہے، او ضعفی، اور یا اس کی کمزور، اگر اس کے اندر استعداد زیادہ ہے تو پھر اس لحاظ سے اسے بات کرے، اگر استعداد کم ہے، کمزور ہے اس لحاظ سے، تو استاد کو چاہیے کہ سب سے پہلے طالب علم کے ذہن کو دیکھے اور اس کی جو ذہن کی صلاحیت ہے اس کو دیکھے. تو یہ نبی علیہ السلام جو تھے، جو کہ کائنات کے سب سے بہترین مفکر اور مدبر تھے، سب سے بہترین معلم تھے. اور نبی علیہ السلام کی اگر سیرت کا جائزہ لیا جائے تو نبی علیہ السلام بھی اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، اور حدیث کا نمبر ہے 1500 1500. فرماتے ہیں جاء اعرابی، ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا رسول اللہ، اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ان امرأتی ولدت غلاما اسودا، کہ میری بیوی نے سیاہ رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے. وانی انکرتہ، اور میرا ذہن اس بچے کو تسلیم نہیں کر رہا. وانی انکرتہ، میں اس کا انکار کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا یہ میرا بیٹا ہے. نبی علیہ السلام نے اب اس بدو کو، جو کہ آپ سے اس کے ذہن میں جو ایک کنفیوژن تھی، پریشانی تھی، تو اس کے بارے میں جو اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام سے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس طرح سے بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ سیاہ رنگ کا ہے، میرا بیوی کا رنگ، دونوں کا رنگ ٹھیک ہے، اور وہ سیاہ رنگ کا ہے، اور مجھے نہیں لگتا وہ میرا بیٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، صرف ایک سوال پوچھا کہ حل لک من ابل، کیا تمہارے اونٹ ہیں، اونٹ کو جانور وغیرہ رکھے ہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میرے اونٹ ہیں. فرمایا فما الوانھا، بتاؤ تمہارے اونٹوں کا رنگ کیسا ہے؟ کہنے کا اللہ کے رسول اونٹوں کا رنگ جو بھورے رنگ کے اونٹ ہیں، سرخ رنگ کے اونٹ ہیں. فقال هل فیہا من اورق، کیا اس میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول خاکستری رنگ کا بھی اونٹ ہے. آپ نے سارے سرخ رنگ کے ہیں اور ایک خاکستری رنگ کا. فانا ہوا، وہ کہاں سے آ گیا؟ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے اس سائل کے سوال پر آپ نے پہلے اس کی طبیعت کو دیکھا ہے، اس کے ذہن کی سوچ کو دیکھا، اس کے ذہنی قوت استعداد کو دیکھا ہے کہ یہ کہاں تک اس کی عقل کام کرتی ہے، یہ کس ماحول میں زندگی گزارنے والا ہے، اس نے کس ماحول میں تربیت پائی ہے، یہ کن چیزوں سے واقف ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اسی اسلوب کو اپنایا. اللہ نے جتنے بھی پھل ذکر کیے ہیں وہ پھل ہیں جن سے عرب کے لوگ متعارف تھے. جتنی سابقہ قوموں کے تذکرے کیے ہیں وہ وہی قومیں ہیں جن سے وہ لوگ متعارف تھے، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد سے جن کے بارے میں سنا تھا. اللہ نے کوئی ایسا نہیں ذکر کہ تم نے یورپ کو دیکھا ہے، اللہ نے یہ نہیں پوچھا جاپان کو دیکھا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا تم نے کیلے کو دیکھا ہے، تم نے کار دیکھی ہے، ایسی چیزیں ذکر نہیں کی، بلکہ وہ پھل، وہ جگہیں، وہ قومیں، وہ حالات اللہ نے ذکر کیے ہیں جن سے وہ لوگ متعارف تھے. تو یہ ایک بہترین مفکر اور مدبر اور سمجھدار استاذ کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے طالب علم کے ذہن کے لیول کو دیکھے، اس کی سوچ کے زاویے کو دیکھے، یہ کہاں تک سوچتا ہے، اس کی قوت استعداد، قوت حفظ کیسی ہے، کتنا یہ یاد کر سکتا ہے، کہاں تک بات کو سمجھ سکتا ہے.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فانا ہوا، وہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا اللہ یا رسول اللہ یکون نزع ارکن لہا، اللہ کے رسول ہو سکتا ہے کہ اس کو خاندان کے کسی رگ نے کھینچا ہو، یعنی اس اونٹ کی نسل میں پیچھے کوئی اس طرح کے رنگ کا ہوگا تو یہ جو جرثومہ ہے اس کی مشابہت اختیار کر گیا ہے اور بچہ اس طرح کا ہوا ہے۔ لعلہ یا رسول اللہ یکون نزعہ عرق لہ، نزعہ عرق لہ، اسے کوئی رگ نے کھینچا ہو، اس کی طرح مشابہت ہوگی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَذَا لَعَلَّهُ أَن يَكُونَ نَازَعُ عِرْقٌ لَهُ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی کسی رگ نے کھینچا ہو۔ تو وہ آدمی سمجھ گیا بات کو، خاموشی اختیار کر گویا کہ بات کو سمجھ گیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے ایک معلم کے لیے کہ سب سے پہلے وَعَلَى الْمُعَلِّمِ، ایک استاذ پر ضروری ہے، واجب ہے، أَن يَنظُرَ إِلَى ذِهْنِ الْمُتَعَلِّمِ، کہ وہ شاگرد کے ذہن کو دیکھے، وقوت استعداد ہی، اور اس کی جو صلاحیت ہے اس کی طاقت کو دیکھے، اور ضعفی یا اس کی کمزوری کو دیکھے ذہن کی، کہ ذہن کی کہاں تک اس میں طاقت ہے یاد کرنے کی، سمجھنے کی، یا کمزوری ہے۔ فلا یدعہ یشتغل بکتاب لا یناسب حالہ، استاد کو چاہیے کہ فلا یدعہ، نہ چھوڑے اس بچے کو، ودع یدہ کا مطلب چھوڑنا، فلا یدعہ، بس نہ چھوڑے اس بچے کو، یشتغل کہ وہ بچہ مصروف ہو جائے، بکتاب ایسی کتاب کے ساتھ، لا یناسب حالہ جو اس کو مناسب نہیں ہے، یعنی ابھی اسے اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، اور وہ بچہ ابھی ابتدائی طالب علم ہے اور وہ رافضیت پہ پڑھنا شروع کر دے، وہ قادیانیت پہ پڑھنا شروع کر دے، یا یہودیت پہ، عیسائیت پہ، بڑے بڑے دنیا کے مذاہب کے بارے میں پڑھنا شروع کر دے، حالانکہ اسے اپنے عقیدے کا پتہ نہیں، تو یہ اس بچے کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ اس کی ناکامی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ فلا یدع یشتغل بکتاب، یہ اسے استاد ایسی حالت میں نہ چھوڑے کہ بچہ ایسی کتابیں مصروف ہو جائے، لا یناسب حالہ، کہ جو اس کی حالت کے مناسب نہ ہو۔ فإن القلیل الذی یفہمہ وینتفع بہ خیر من الکثیر الذی هو عرضۃ لنسیان معناہ ولفظہ، کہتے ہیں کہ کیونکہ تھوڑا علم جس کو اس نے سمجھ لیا ہے اس سے فائدہ اٹھا گیا ہے، اگر علم تھوڑا ہے اور اس کو وہ سمجھ چکا ہے لیکن اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس زیادہ علم سے جو کہ اس کے لیے صرف سوائے بھولنے کے، اس کا معنی اور لفظ بھولنے کے اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ صرف بھولنے کا ہی ذریعہ ہے۔ ایک بندے کا ذہن کا لیول اتنا نہیں ہے، اس کا اتنا حافظہ نہیں ہے، یا اس فن کے بارے میں اسے سرے سے معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کی تفصیلات کو پڑھنی شروع کر دے گا تو اسے بھولنا ہی ہے۔ وہ گویا کہ ایسی جگہ محنت کر رہا ہے کہ جہاں سے اسے کوئی ثمرہ حاصل ہونے والا نہیں، اسے کوئی محنت کا پھل حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اس لیے تھوڑا ہو اور سمجھ میں آ جائے اور اس سے طالب علم فائدہ اٹھانا شروع کر دے، یہ بہتر ہے اس زیادہ علم سے کہ جو کہ صرف سوائے اس کے معنی اور لفظ کو بولنے کا ذریعہ ہو، عرضہ کہتے ہیں ذریعہ، نشانہ بن جائے، ذریعہ بن جائے، بولنے کا ذریعہ اور نشانہ بن جائے۔ تو یہ سب سے پہلی نصیحت ہے ایک استاد کے لیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے۔ دوسری بات ذکر کرتے ہیں وہ علی المعلم، میرا خیال ہے اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، باقی پھر کر لیں گے، ٹائم تھوڑا ہے، اگر جو پڑا ہے اس حوالے سے کوئی سوال وغیرہ پوچھنے تو پوچھ لیں۔ جی کیونکہ پیچھے 5 منٹ باقی ہیں، تو کوئی سوال وغیرہ ہے جو پڑا ہے اس کے حوالے سے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی کسی کو عبارت سمجھ نہیں کوشچن آئی؟ لکھے اور ٹائپ کر دیں۔ ابھی تک تو کوئی سوال نہیں کسی نے بھیجا۔ چلیں دیکھ لیں پھر۔ جی
جو ہم نے صفحہ پڑھا ہے اس حوالے سے کوئی عبارت سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں. جی ایک سوال آیا ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو. نیت کیسے ٹھیک کی جا سکتی ہے؟ نیت کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، اور نیت جو ہے یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، بنیادی بھی ہے اور مشکل مرحلہ بھی ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ انسان اپنے قول فعل کے لحاظ سے بھی اور اپنے دل کی بھی اصلاح کرے کہ اللہ صرف تیری رضا کے لیے میں عمل کر رہا ہوں. عمل کے شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر تک، اور عمل کے ہو جانے کے بعد بھی شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن جو ہی شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو اسے اپنے ذہن میں ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرے اور اپنی نیت کو دوبارہ اس کی تجدید کر لے. جیسے پیچھے بھی امام عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کا، امام بن عمر الدارقطنی رحم اللہ کا، امام سفیان ثوری کا میں نے قول ذکر کیا تھا کہ جب ہم علم کے حصول کے لیے نکلے تھے تو ہمارا مقصود دنیا تھی، تو علم نے آنے سے انکار کر دیا، اور پھر جب ہم نے نیتوں کو خالص کیا تو پھر ہمیں علم حاصل ہوا. تو اس سے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر انسان عمل کے شروع میں اگر نیت صحیح نہ بھی ہو، لیکن اگر عمل کے دوران یا عمل کے بعد میں بھی اگر انسان نیت کر لے تو انشاءاللہ اسے اس کا اجر ملے گا. تو اس لیے شروع میں، درمیان میں، آخر تک انسان کو اپنی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ صرف تیری رضا کے لیے میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں یا میں یہ عمل کر رہا ہوں. باقی شیطان حملہ کرے گا. امام محمد بن منقدر رحم اللہ مدینے کے بہت بڑے محدث تھے، مستجاب الدعوات تھے. وہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ نفسی 40 سنہ حتی استقامت، اپنی نیت کی اصلاح میں نے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنی جان سے، اپنے دل سے 40 سال مقابلہ کرتا رہا، اس کا اسے سمجھاتا رہا، پھر جا کے میرا دل خیر پر مستقیم ہوا. تو بہرحال یہ کہ انسان ہر وقت اپنے نیت کی اصلاح میں رہے. جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انسان لوگوں کے عملوں پر فتوے لگاتا ہے، حالانکہ اسے اپنی نیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے نیت میں اخلاص اپنایا ہے کہ نہیں اپنایا، میں نے اپنی نیت کی اصلاح کی ہے. تو اپنی نیت کا نہیں پتہ ہوتا اور لوگوں پر انسان حکم لگاتا ہے. پر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس سے اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. جی ایک اور سوال ہے کہ نئے طالب علم کے لیے بک کی تجویز کر دیں، کتابیں پھر ایسا کوئی کہ ہم کتاب سبق یعنی. کے آخر میں میں آپ کو لکھوا دوں گا. ویسے تو عقیدہ اہل سنت والجماعت چھوٹا سا ایک پمفلٹ ہے کتابچہ کی شکل میں شیخ عثیمین کا، وہ پڑھنا چاہیے عقیدے کے لحاظ سے. باقی اردو میں جو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے وہ پھر انشاءاللہ ہم اس ورکشاپ کے آخر میں لکھوا دوں گا آپ کو. کسی فن کے حوالے سے پوچھنا ہے تو فن کے لحاظ سے بتاؤں، تو وہ کرنا پھر تفصیلی اگر کہتے تو پھر لکھوا رہا ہوں. کتابیں تو ہر فن میں مختصر ابتدائی کتابیں مختلف ہیں، تو جی اور کون سی پڑھنی یہ چاہیے، کن عربی کا کا کم از پوچھ کم رہی مطالعہ ہونا ہیں. چاہیے. عربی کے حوالے سے جی عربی بالکل گرامر بالکل نہیں پڑھی کہ پڑھنی ہے، پڑھی ہے کچھ عرصہ. وہ کہہ رہی ہے بیسک کوئی سجیسٹ کر دیں، کلیریفائی کرتے ہیں آپ کہ آپ نے پہلے پڑھی ہے یا نہیں. وہ کہہ رہی ہے انہوں نے پہلے نہیں پڑھی. اچھا پہلے نہیں پڑھی تو پھر کتابیں ہیں. ایک تو ایک علم النحو ہے مولانا مشتاق احمد چرتھالوی رحم اللہ کی، اور دوسری ہے کتاب النحو مولانا عبد الرحمن امرتسری رحم اللہ کی کتاب ہے، اور بڑی بنیادی کتاب اور بڑی اچھی کتاب ہے. یا آج کل نئی اردو کے لحاظ سے دارالاسلام کی کتابیں بھی آئی ہیں، ابتدائی کتاب ہے کتاب النحو ابتدائی، پھر مستویٰ اول کی، مستویٰ ثانی کی، تو یہ بھی ان کی کتابیں بھی اچھی ہیں اگر پڑھنی چاہیں تو. جی اور یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ علم سیکھنے کا دل بہت کرتا ہو مگر ڈسٹریکشنز بہت ہوں، جیسے فیملی کے کام اور دنیا کی پڑھائی، تو کیا کرے بندہ. تو تھوڑا تھوڑا منسلک رہے،
کیونکہ عربی میں کہاوت ہے قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، تھوڑا ہو اور مستقل مزاجی سے ہو تو بہتر ہے زیادہ کام سے لیکن اس میں انقطاع ہو اور ہمیشگی نہ ہو۔ اگر کچھوے کی چال بھی چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ تو تھوڑا تھوڑا علم سے، علم کی مجالس میں جہاں جہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں یا چھوٹی چھوٹی اس طرح کی ورکشاپیں ہوتی ہیں یا دینی علوم کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اسے سیکھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ کافی خیر اکٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک جزاکم اللہم اللہ خیر۔ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔